دیکھیں نا، جب سب سے نالائق بندہ جو کچھ نہیں بن سکتا اسے آپ ٹیچر بنائیں گے، تو اس کے اسٹوڈنٹس میں سے سب سے نالائق کو آپ ٹیچر بنائیں گے، تو اس کے اسٹوڈنٹس میں سے سب سے نالائق کو آپ ٹیچر بنائیں گے، تو 3-4 نسلوں کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس؟ ابھی آپ دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے صحیح طرح سے، اسے لوگ نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں غلاموں کی بات جو پہلے کر رہا تھا نا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ دیکھتے تھے کون سمارٹ ذہین بندہ ہے، کون ٹربل میکر ہو سکتا ہے، اسے مار دیتے تھے وہ لوگ، صرف ڈل لوگوں کو، ڈم لوگوں کو جو سوچ نہیں سکتے تھے، جو اچھے ہوتے تھے لیکن کبھی برائی کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. اس میں آپ کو نظر آئے گی سملیرٹیز کے اچھا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ وہ اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، اگر آپ برائی کے، تو انہیں مارتے مارتے آہستہ 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 پھر وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے گئے، مینٹلی وہ ویک ہوتے گئے. تو فوج میں جنرلی میڈیوکر لوگوں کو لیا جاتا ہے، بریلینٹ لوگوں کو فوج میں نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ وہ کوشچن کرتے ہیں. فوج میں آپ اتھارٹی کو کوشچن نہیں کر سکتے، آپ کو وداؤٹ کوشچننگ بات کو ماننا ہوتا ہے. تو اگر وہ ذرا سے بھی آپ میں جراثیم دیکھتے ہیں بریلینس کے یا ڈیفائنس کے، یا یہ کہ جی آپ سوال کر سکتے ہیں یا آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کو نہیں رکھا جاتا وہاں پہ. تو جب آپ میڈیوکر لوگوں کی ایک فوج بناتے ہیں اور ان میڈیوکر میں سے نالائق ترین کو آپ اٹھا کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، جو سیاہ و سفید کا مختار کل ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے سیاستدان فیل ہو گئے ملٹری کوڈ چینج کرنے میں، جس سے انڈیا نے شروع میں کر دیا تھا. ہم لوگ برٹش کالونی ہیں تو ہمیں برٹش کامن کوڈ ملا ہر چیز میں، ٹھیک ہے نا، برٹش کامن لا تھا، ملٹری کا کوڈ بھی کامن تھا. اور یہ ابھی بھی ہمارے سارے جو ہے نا، یہ فورن ٹرپس کے چکر میں ٹریننگز پکڑتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، وہاں پڑھائی کے چکر میں پتہ نہیں کس لیے پڑھتے ہیں. یہ آ کے انہوں نے ہم جیسے جو حبیب جالب نے کہا 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، اب وہ 10 کروڑ گدھے 25 کروڑ ہو چکے ہیں، اور وہ گدھے کھاتے رہے ہیں. ہم لوگ مطلب ایک دوسرے کو گدھے کھلاتے رہے ہیں، تو ان کا کیا حال ہو گیا؟ ان کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے قوم کے اتنے خون پسینے کی کمائی جا کے اور برٹش اور امریکن ملٹری کالجز میں کرنے کی؟ یا آپ ان سے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو انہوں نے ایڈ دی ہے، تو ایڈ تو کوئی ویسے نہیں دیتا نا، وہ تو شلواریں اترواتے ہیں پھر ان کی، وہ تو ایمان پھر گروی رکھواتے ہیں. تو جب وہ ان کا آپ کا ایمان گروی رکھوائیں گے تو آپ پھر آ کے کیا کریں گے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جی میجر لیول سے ایئر مارک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو امریکنس ہیں. مشرف کو کہتے ہیں میجر لیول سے انہوں نے کیا تھا کہ یہ امریکہ کے لیے یوزفل ہوگا بندہ. آپ دیکھ لیں وار آن ٹیرر میں، پوری وار آن ٹیرر میں مشرف نے جو بغیرتی کی حرکتیں کی تھیں، جیسے اس نے پاکستانیوں کو بیچا تھا، اور جو اس نے وہاں پہ انلائٹن ماڈریشن کے نام پہ جو گند کیا تھا ہمارے ملک کو، جس طرح سے اس نے ڈرون اس کے بعد شروع ہوئے حملے، لیکن اس ٹائم پہ جو اس نے لے کر دی تھی فاؤنڈیشن کی، اڈے دے دیے تھے انہیں اور سارا کچھ وہ سارا کیا تھا. تو اگر وہ ان کے کنٹرول سے آئیں گے تو ان کی بات مانیں گے، تو ان کی ایڈ لیں گے، تو ان کی ٹریننگ لیں گے، پھر آپ کیسے ایمان پہ کھڑے ہوں گے؟ کون سا جذبہ ایمانی؟ کون سے عوام سے آپ اپنی طاقت لیں گے جو آپ کہتے ہیں جی فوج طاقت عوام سے لیتی ہے؟ کس عوام سے جن کا خون آپ سمجھے؟ آپ پہلے مچھر ہوتے تھے جو خون چوستے تھے، اب وہ ڈینگی کے مچھر ہیں جو خون بھی چوس لیتے ہیں اور جراثیم بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیسے؟ دنیا کی کسی پروفیشنل آرمی سے آپ نہیں کمپیٹ کر سکتے. ایک ٹائم، صرف ایک ٹائم پہ پلوامہ کا جب ہوا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے منہ توڑ جواب دیا، اس ٹائم پہ آپ کا پروفیشنلزم عروج پہ تھا. باقی سب جائیں، سب پچھلی 1948 سے شروع ہو جائیں جب جنرل گریسی نے قائد اعظم کو ریفیوز کر دیا تھا، اس کا کہنا نہیں مانا تھا، پھر بھی وہ رہا تھا چیف آف اسٹاف. اس وقت سے شروع ہو کے اب تک صرف ایک فرق ہے، آپ کا لیڈر بہادر تھا، اس میں کرج تھی، دیانتدار آدمی تھا، اس نے فوج کو سپورٹ کیا، فوج نے پرفارم کیا انتہائی پروفیشنلی، اور پوری قوم کا اپنا نمک حلال کیا، پیسہ جسٹیفائی کیا، اپنی ایگزسٹنس جسٹیفائی کی. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں تاریخ میں ایک بھی موقع جب یہ ہوا ہو. تو یہ بات ہے، اس ایز سمپل ایز دیٹ. دیکھیں ہم لوگ ایک بہت انفارچونیٹ قوم ہے، ہمیں
اس طرح کی توقعات رکھنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کنٹریبیوشن اس میں کیا ہے. چونکہ فوج نے باقی آپ کو کہیں پہ کریئر کے نظر نہیں آتا ہے، آپ کو وہاں نظر آتا ہے کہ جو بڑا بریلین کریئر ہوگا، ہم ایک دفعہ چلے جائیں گے تو پھر موجیں موجیں ہو جائیں گی، پلاٹ مل جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. تو پھر ہم میں سے کون ہے جو ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں رہتا؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ایکچولی ان میں کوئی ایک جذبہ ہے کرنے کا، اور یہ ہر فیلڈ میں ہے، صرف اس میں نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ جب بے تحاشا پیسہ ہے، بے تحاشا پاور ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو یہ وہ ہے. جب ایبسولوٹ پاور آپ نے دے دی ہے تو پھر ایبسولوٹ کرپشن بھی آپ برداشت کریں. کرپٹ تو ہم سارے ہیں، ہم سارے حرام خور ہیں، ہم سارے بے ایمان ہیں. لیکن جب ایبسولوٹ پاور دے دیں گے کسی کو، اور آپ نے دی ہے، یہ پوسٹر، یہ بینر، یہ سارے آپ لگاتے ہیں، یہ آپ کے سیاستدان کہتے رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، اور اس میں سب قصوروار ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان دوسروں سے بہتر ہے، عمران خان نے کے دل میں درد ہے اس میں، لیکن عمران خان نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے جس سے بچا جا سکتا تھا. غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا. اس کا بہتر طریقہ اب یہ ہے کرنے کا، جب ایک دفعہ قوم کھڑی ہوتی ہے نا، جب ایک دفعہ ٹینکوں کے سامنے قوم لیٹ جاتی ہے، اور ایک دفعہ ان کے سامنے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے، ان لوگوں کو کبھی یہ چیزیں دیکھنی نہیں پڑی، ان کے بھی ہوش اڑ گئے، ان کے بھی وہ ایک طرح سے سمجھے حواس باختہ ہو گئے، ان کے اعصاب جواب دے رہے ہیں. تو اب یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپنی کورس کریکشن کریں. ہم لوگ انہیں وہاں پہ لے آئیں جہاں پہ انہیں ہونا چاہیے تھا. انتہائی پروفیشنل، پروڈکٹیو، ایفیشینٹ آرمی بنائیں جو قوم کی ترقی میں ایک رول پلے کرے. اور بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. دیکھیے، اگر یہ سارے ہمارے جو بغیرت سیاستدان ہیں اکٹھے ہو جائیں اس ٹائم پہ، اکٹھے ہو کے یہ ایک اپنی کریں، لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ حرام خور ہیں یہ، ان کے دل میں ان کے خناس بھرا ہوا ہے جی. اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے دشمن، چاہے انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں ٹرکش ڈرامہ بہت مشہور ہوا تھا، جو ریسرکشن، ارطغرل الغازی کے بارے میں جو تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے، عثمان کے والد کے بارے میں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ غدار اندر سے نکلتے تھے. کوئی چچا غدار ہے، کوئی بہن غدار ہے، کوئی پھپھی، کوئی کچھ، اندر سے نکل رہے تھے سارے. تو اندر سے آتے ہیں یہ لوگ، اندر کے غداروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. باہر تو بعد میں ہوتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی جنگ، جو اس نے پورے یورپ کی آرمیز کو نچا کے رکھ دیا تھا، اس کی بڑی جنگ انٹرنل تھی. وہاں پہ جو چھوٹی 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 وزارتیں اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں، اور اس کے کزن اور ان لوگوں سے بڑی جنگ تھی. تو ہماری بڑی جنگ بھی یہی ہے، اندر کے لوگوں سے. آپس میں جو لڑنا چھوڑ کے ایک دفعہ اکٹھے ہوتے کہ یار اس سے تو پہلے اس جن کو تو ماریں، پہلے آپس میں دیکھ لیں گے. ٹھیک، جیسے دو پارٹیوں نے کیا ہوا تھا کہ جی ایک بار تم آؤ، ایک بار ہم آئیں گے، سندھ ہمیں دے دو، پنجاب تم لے لو، یہ ایسے کر لو، بانٹ کے کھا رہے تھے. یہ تو اب سب مارے جائیں گے ایک ایک کر کے. اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ سب مارے جائیں گے. یہ تقدیر کے قاضی کا ازل سے فتویٰ ہے سر. تو بات یہ ہے کہ میں فوج کو ایبسولوٹلی قصوروار ہے. فوج کا دو قصور ہیں بڑے. ایک تو انٹرنلی جو ان کے اندر جو گندے لوگ ہیں، انہیں ان لوگوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، انہیں سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جتنے کرپٹ لوگ آتے تھے انہیں سپورٹ کرتے تھے، انہیں کبھی سزا نہیں دیتے تھے، انہیں چھوڑ دیتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں ٹیک اوور کر لی ہیں، انہیں اندر انٹرنلی انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی اپنے، اور وہ ان لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو 95% 99% اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے خوار ہوتے ہیں اندر، لیکن وہ کرتے کچھ نہیں اس کے بارے میں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ باہر انہوں نے جو ان کا کام نہیں تھا کرنے کا، اسے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. انہیں آتا نہیں ہے وہ کام، ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے اس میں. فورن سروس میں یا پالیسی بنانے میں ان کا کیا کام ہے؟ they don't know how to make it. اکنامک پالیسیز کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ ساکھ ڈار جیسے مجرم کو لا کے بٹھا دیں گے کہ جی تم بناؤ، تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا جو ہو رہا ہے.
ایوری ڈے. کیا ہو جائے گا؟ آپ نے بیل آؤٹ مل جائے گا آپ کو 1 ارب روپیہ. کیا ہو جائے گا؟ 7 ارب روپے آپ کا کم ہو گیا اوورسیز پاکستانیز کا. اور ہوگا کیا مطلب یہ ملٹری کی ٹریننگ جو ہوتی ہے نا، وہ امیڈیٹ پرابلم سالو سے، آپریشن سے ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ ان کی ٹیکٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ آتی ہے ہمیشہ باہر سے. جو لوگ اس کے لیے ٹرین ہوتے ہیں، جو اس کے لیے ایجوکیشن ہوتی ہے ان کی، وہاں سے آتی ہے. آپ کی ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی جو ہے محدود رہتی ہے وار تک یا ملٹری آپریشنز. اس سے آپ نکال کے کسی اور جگہ لگائیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، راؤنڈ پیگ ان دا اسکوائر ہول یا اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول. جو اپنے مطلب وہ آپ کا نہیں ہے مقام جس چیز پہ جو آپ کرنے کی کوشش کریں، اس کے یہ ہوتے ہیں نقصانات. تو حل بالکل سمپل ہے، حل بہت سمپل ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. مجھے اس کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ گھنٹی کون. حل سمپل یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ہمیں یہ حکم ہے کہ جتنا ظالم ظلم کا ذمہ دار ہے اتنا ہی مظلوم بھی ذمہ دار ہے. اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اگر آپ جابر سلطان کے سامنے ہر کلمہ حق کہنے کے قابل نہیں ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. آپ اپنی اذان نہیں دے سکتے، آپ اپنا حکم پورا نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اگر سول جو بھی جسے بھی پڑھنا شروع ہوتی ہے مار، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، دوسرے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کا نقصان ہے، آپ کو ساتھ ملنا ہوگا. اب دیکھیے، اب جو حالات ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں گئے ہمارے. فوج نے کبھی ایسی چیزیں فیس نہیں کی، سویلینز نے کبھی ایسی چیزیں فیس نہیں کی، سیاسی پارٹیوں نے کبھی ایسی چیزیں فیس نہیں کی. اور فرق وہی ہے جو ہمیشہ ہماری باقی چیزوں میں رہا ہے، وہ ہے عمران خان. عمران خان نے ایک نئی سوچ، ایک نیا نظریہ، ایک نیا طریقہ ایک انٹروڈیوس کرایا جو نیا ہے. دوسری جگہوں پہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، ہمارے یہاں کبھی نہیں ہوا. ہمارے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے دو لوگ ہیں، دونوں بے ایمان ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا تھا اور حکومت میں آ جاتا تھا، دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ سائیڈ لائن کر دیتی تھی اور وہ اپوزیشن میں آ جاتا تھا. اب یہ بدل گیا. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے حقوق کے لیے. آپ اس بندے کے ساتھ جس نے اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اس وطن پہ، صحیح معنوں میں. صحیح باتیں نہیں کہ جو ہم جان بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے، پریکٹیکلی کیا ہے. پچھلے 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی نے ایگزامپل قائم کی. تو ہمارے پاس یہ موقع ہے ہمیں ساتھ دینے کا، کرنے کا. اور اس میں کوئی وائلنٹ ہونے کی اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہاد ہے، کوشش ہے. جہاد کوشش کو کہتے ہیں. تو آپ کو کوشش کرنا ہے. ادارے آپ کے کورٹ کو مضبوط کریں. کورٹس ہماری ہیں، انہوں نے بھی بہت بغیرتی اور اس کا ثبوت دیا، اس لیے لوئسٹ ہے ہم جسٹس انڈیکس میں. لیکن یہ کہ ابھی اب سب کو اگر آپ ڈسکارڈ کر دیں گے کہ جو کورٹس بھی خراب ہیں، بیوروکریسی بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، تو پھر تو ان کے لیے کام آسان ہے نا. پہلے جب آپ نے گھر کے لوگ گھر میں رہتے ہیں، ان میں لڑائیاں اختلافات ہوتے ہیں، وہ ہو گئے ہیں، اختلافات ہیں. لیکن گھر میں اگر ڈاکو گھس آئے گا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ جی نہیں میں اور تمہاری لڑائی ہے، تم اس سے لڑو، میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا. یہ کریں گے آپ؟ یہ تو نہیں کریں گے نا. پہلے تو آپ ڈاکو سے جو بھی آپ کے آئے گا اس سے نمٹ لیں، ایک دفعہ اس کا کر لیں بندوبست. اس کے بعد بیٹھ کے پھر آپ لڑیں، اپنے اختلافات طے کریں، جو کریں. اور اس میں سب کا فائدہ ہے. دیکھیں نا، فوج میں جو شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں وہ اسے نقصان دیکھتے ہیں. فوج میں لوگ پروفیشنل ریزن سے اور جو اپنے سمجھے ایموشنل یا ریلیجیس ریزن سے جاتے ہیں، جو لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو پروفیشنل ہونا چاہیے، فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. اب جتنی ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے وار فیئر، اس میں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. اور فوج بڑا رول پلے کر سکتی ہے، دوسرے ملکوں میں کرتی ہے. اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے، آپ کو ملک کو بہتر بنانے پہ لگانا چاہیے، تو وہ کرنا چاہیے.
تو یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں، آئینی ترمیم کریں، ملٹری کوڈ چینج کریں، دنوں میں چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، کورٹس کو امپاور کریں. جب تک آپ کا جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ملٹری کورٹس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ آپ کا جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں انصاف کر سکتے، ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا، کئی جگہوں پہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. دس از ناٹ them ورسز us. فوج ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں وہاں پہ، ہمارے سب دوست احباب ہیں، اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہاں کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کی وجہ اکٹھ کر لی تو وہ سویلینز میں بھی ہیں، صرف فوج تو نہیں ہے نا. فوج کے بدماش اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر یہ سویلین بدماش ان کے ساتھ نہ ہوتے تو. ٹھیک، آپ مجھے بتائیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں اب ہمیں کتنی تیزی سے اور کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیں، تھینک یو زیاد صاحب، آپ نے جس طرح اسے کافی حد تک کافی ڈیٹیل میں آپ نے کور کیا ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ ریکروٹنگ سے لے کے یہ پورا اوپر تک جو ہے، دیکھیں ایک محکمے میں جب آپ لے ہی ایک ایوریج انسان کو رہے اور اس میں جو سب سے جو جسے آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ نوٹوریس اور سب سے زیادہ جو فراڈی آدمی ہوگا اسے آپ جب اوپر لا کے بٹھا دیں گے تو اس نے تو یہ کرنا ہی ہے نا. دیکھیں پھر آپس میں جو ان کی رشتہ داریاں ہیں، تو یہ ایک آپ نے آرتھر ڈرامے کا بڑا پیارا آپ نے اگزامپل دیا ہے. دیکھیں اس ڈرامے کا جو ایک سب سے بڑا مقصد تھا نا، اور اسے ہماری قوم نے بہت سراہا، اس ڈرامے کو بہت زیادہ بہت شوق سے دیکھا لوگوں نے. ایک آپ یہی دیکھ لیں کہ آج تک کسی مسلم ورلڈ میں یا آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ میں کہیں نے کسی نے ایسا ڈرامہ نہیں بنایا جہاں پہ مسلمانوں کی ایک لیگیسی کو گلوریفائی کیا جائے، ہمارے واریئرز کو، ہمارے ہیروز کو. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دکھایا کہ جب آرتھر ڈاؤن ہوتا ہے کافی دفعہ، ویسے ڈاؤن تو نہیں ہوتا، وہ اس میں دکھایا ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان کے جذبے سے وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، پختہ. ایک اس ہاں ڈرامے لیکن جی سیٹ بیکس تو آتے سیٹ رہتے بیک سے کبھی وہ نہیں ہوتا ڈس ہارٹ، وہ پازیٹیو رہتا ہے، اس کا قبیلہ تک اسے چھوڑ دیتا ہے. تو لیکن اس میں آپ نے بڑا پیارا اگزامپل اس ڈرامے کا دیا ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ ایک ایسا ڈرامہ تھا کہ جس نے مسلمان کی جو دنیا تھی پوری مڈل ایسٹ، صرف وہی نہیں باقی جو نان مسلم کنٹریز بھی، بڑے شوق سے اس ڈرامے کو دیکھا گیا کہ جس طرح لوگوں کو بھوک نہیں ہوتی کہ ہماری لیگیسی پہ بھی کوئی ڈرامہ بنے. ورنہ دیکھیں نا، وہ رجب طیب اردوان کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے لوگوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچپن کو، اپنے یہ میرا مطلب اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنے ہیروز کا نہیں بتائیں گے، دنیا ان کو آپ کو ولن بنا کے پیش کرتی ہے. جب تک آپ اپنے ہیروز کی سٹوریز نہیں سنائیں گے. تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جب آرتھر کوئی اس کے ساتھ سیٹ بیک ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ ابن العربی آ کے مولا علی، حضرت علی یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصہ طیف کا، اور وہ پیش کرتے ہیں اس واقعہ کہ ان کے ساتھ اس وقت کیسا ہوا تھا. تو وہ ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے، تو بڑی پیارے اس میں طریقے سے. تو میں صرف یہ آپ سے چیز کہہ رہا تھا، دیکھیں یہ سارا جو ملبہ ہے یہ ہماری خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے. ہم لوگ چپ رہے جی، چھڈو جی، چھڈو جی، سانو کی جی، چھڈو، رہن دو جی. یہ اس چیز کی وجہ سے آج اکٹھا ہوا ہے. یہاں سے لے کے دیکھیے، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہاں سے ہم گئے کہ جی کھاندہ ہے تے لاندہ بھی ہے نا، یہاں تک ہم پہنچ گئے. سو دس از اے ویری ڈسمل جرنی دیٹ وی ہیو ہیڈ. جاری رکھیں، آپ اپنی بات کیجیے. تو بس میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس ڈرامے کا جو مین مقصد تھا، وہ ایک جو ہم لوگوں کو جو مقصد تھا وہ ہمیں سمجھ لیا. ہم نے ڈرامے کو دیکھ کے بڑے نعرے لگائے اللہ اکبر کے، لوگوں نے دیکھ کے. مقصد اس کا کیا تھا؟ کیریکٹر بلڈنگ. ہم لوگ جس طرح آپ نے باتیں جو ساری کی ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اخلاقی طور پہ ہماری سوسائٹی بہت گر رہی ہے، اور معیاری طور پہ جو آپ نے ذکر کیا میرٹ، ہم لوگ اب انڈیا کا آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ میں ٹیلنٹ ہو، وہ آپ کے ٹیلنٹ کو وہ پوچھتے. آپ میں ٹیلنٹ ہو، آپ میں میرٹ ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ بالی ووڈ کے جو زیادہ تر لوگ ہیں، زیادہ تر تو وہ فارینرز ہیں، ان کو لا کے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے انڈیا. یعنی کہ وہاں پہ ٹیلنٹ کی اس قدر ہے وہاں پہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مودی کی حکومت ہوتے ہوئے وہاں پہ
ابھی تک وہاں پہ مسلم بھی ہیں فلم انڈسٹری میں چھائے ہوئے ہیں, کرسچنز بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں سارے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلنٹ کی اس ملک میں کتنی قدر کی جاتی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ ہے جو ٹیلنٹڈ آدمی ہوگا اس کے ساتھ جیلسیز ہو جائے گی, اس کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں میں نا یہ ایک اوور دا ایئرز ہم لوگوں نے اپنی اتنی ڈپلوریبل کر لی ہے نا کنڈیشن, کہ ہم لوگوں نے ہر چیز سے نا اخلاقی اور معیاری طور پہ ہم نے بالکل ہی گرا لیا اپنے آپ کو. تو اب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ جب تک یہ ہمارے اندر کی آواز جو ہے یہ جب تک نہیں ہمارے اندر جاگے گی کہ ہم نے اب اپنے آپ کو, جس طرح نوجوان جو ہیں یا انہی کی اولاد ہیں نا جو چپ رہے ہیں, جو کہتے ہیں جی چھٹو خاندان لگاتے ہیں, یہ جو اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جب عمران خان نے کہا تھا, آپ نے ہی بتایا تھا ابھی ایک اپنے ویلاگ میں کہ آپ ویٹ کریں, جس طرح امام خمینی نے کہا تھا کہ آپ ویٹ کریں, میری جنریشن ابھی جوان نہیں ہوئی, اور جوان ہوئی تو انہوں نے بتا دیا. تو میرے خیال میں کہ یہ پورا جو سسٹم ہے نا, آپ عدالتوں کو دیکھ لیں, آپ کسی گورنمنٹ کے محکمے کو دیکھ لیں, یہ جب تک ہمارے اندر کی آواز نہیں ہم لوگ اس سے سن کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم لوگ جب تک یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہمیں اس کے خلاف سب کو مل کے کھڑا ہونا ہے. جب اکیلے اکیلے ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ اکیلے اکیلے ہم سب کو کوٹ لگائیں گے, پھینٹی لگائیں گے. جب آپ لوگ اکٹھے صرف جس طرح آپ نے کہا تھا 1% بھی کھڑے ہو گئے ہم لوگ, انشاءاللہ. ہم لوگ اتنے ذہین لوگ ہیں پاکستان لوگ, ہمارے لیے کوئی بھی دنیا کی چیز اچیو کرنا مشکل ہے. ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ سید, تھینک یو. دوستوں, ہمیشہ کی طرح میں پھر آپ کو یاد کرا دوں, ووٹ کے لیے رجسٹر کیجیے, اپنے فیملی, اپنے بہنوں بھائیوں دوستوں کو مجبور کریں, ان سب کو رجسٹر کرائیں, اپنے کین آئی رکھیں, انوالو رہیں پروسیس میں. جمہوریت صرف اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس میں جمہور یعنی عوام انوالو رہیں. اپنے فیڈ بیک دیجیے, ہمیں بتائیے آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمیں بتائیے, اس کے لیے ہمیں بہت خوشی ہوگی. تھینک یو ویری مچ, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سید.